پناہ گواہیاں بے پناہ فتوحات لے کر آیا ہے، اور جتنی شکر گزاری کی جو اتنی کم۔ میں آج پورے سال کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، اور مجھے بہت ساری ایسی گواہیاں یاد ہیں جنہوں نے واقعی ہماری زندگیوں کو شیپ کیا۔ آپ اپنی زندگیوں پر غور کیجیے، پچھلے سال کتنے سارے مایوس تھے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے کیا نہیں ہونا، سب تھے، لیکن اس سال ہم امیدوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس سال خدا کے فضل سے بھرے ہوئے ہیں۔ کتنے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے تھے، لیکن سارے پہاڑوں کو خدا نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کتنے چیلنجز تھے جو خدا نے ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں رکھے تھے، لیکن کہاں تھے خدا نے ایسا کیا۔ ہاللیلویا۔ اسٹل ریمبر، مجھے بہت ساری ایسی باتیں یاد ہیں جن کے لیے بڑے سارے لوگوں نے منوں میں بار بار پاری صاحب ایج کرو اونج کرو، لیکن خدا کا کلام زندہ بھی رہا ہے اور اس سے ثابت بھی کیا ہے۔ اس سال جب میں آج دعا کر رہا تھا تو ایک چیز جو خدا نے میرے دل پر رکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں خدا سے آج وعدہ کر رہا تھا، پلیز خدا کے کلام کو اس سال سنیے اور اس پر عمل کیجیے، صرف یہ کام کیجیے، باقی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن whatever the God، خدا جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہے اس کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ پلیز listen and act on the word of God۔ یہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف کلام کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے، and the results will change your life۔ results آپ کی زندگی کو چینج کر دیں گے۔ I remember ایسا میرے ساتھ تھا اور ہم بورے میں تھے، ہم دعا کر رہے تھے، 2 دن کا کنونشن تھا، اور دوسرے دن میں نے کہا کہ خدا نے ابراہیم سے کہا اپنی نظر دوڑا اور جہاں تک تیری نظر جاتی ہے وہ زمین میں تجھے دے دوں گا۔ تو آج یہاں پر خدا بہت ساروں کو زمینوں کے وارث بنانے آ رہا ہے۔ ہم دعا کر رہے تھے اور غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، برساختہ دعا کر رہے تھے، میں بولتا جا رہا تھا بیچ میں اشارے ہو رہے ہیں، بھائی صاحب بس کرو بڑا لمبا ہو گیا، 2 گھنٹے کا فیصل میرے ساتھ ورشپ پہ تھا، وہ بھی آ کے بھائی صاحب بس کرو، لیکن بریک نہیں تھی لگ رہی، میں بول رہا تھا اور بول رہا تھا۔ آج میں خدا کی شکر گزاری سے کھڑا ہوا تھا کہ آج پادری زمینہ مالک ہوا ہے، آج خدا نے ہمیں بھی میرا فیصلہ دے دیا، اور اتنا بے پناہ کہ میری سوچ سے بڑھ کر صرف ایک ہی وجہ ہے، جو کچھ بھی ہے صرف خدا کا کلام سنا ہے اور اس پر عمل کیا۔ آج آپ کے لیے بڑا مبارک وقت ہے، آپ سال کے آخری دن میں، آخری گھڑی اور آخری ایام میں خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں، اور اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیجیے، اور خاص کر ان کپلس کے لیے جو ایز اے فیملی میاں بیوی آئے ہیں، میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کروں، کیونکہ آپ کی زندگیاں وہ بابر کی زندگیاں ہیں جنہوں نے کلام کے ساتھ ایک کیا ہوگا، جنہوں نے خود فیصلہ کیا کہ آج ہم سال کا اختتام اور اگلے سال کا آغاز خدا کے کلام سے اور خدا کی قدرت سے ذرا اور یہ خدا کا شکر ہے۔ آئیے اس بات کو اور خاندانوں تک لے کر جائیں، اور جوڑوں تک لے کر جائیں، اور فیملیز میں لے کر جائیں، کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز اور اختتام یسوع کے نام میں کریں۔ ہاللیلویا۔ آج 2021 ختم ہو رہا، بہت ساری ایسی یادیں ہیں، ایسی حقیقتیں ہیں جن کو ہم جٹلا نہیں سکتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ویسی جگہ پر جن تک ہم پہنچ نہیں سکتے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے،
جن کو ہم چھو نہیں سکتے. ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. لیکن خدا کا شکر ہے, خدا نے مجھے اور آپ کو یہ فضل دیا ہے کہ آج ہم بھی زندہ ہیں, زندوں کی زمین پر بھی ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے پلیز آئیے چند بات ہے خدا کا شکر گزاری کریں. ہم ان سے بہتر نہیں ہیں لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو کوئی اسائنمنٹ دی ہوئی ہے, کوئی ایسی ڈیوٹی ہے جو میرے اور آپ کے ذمہ ہے, جس کو میں نے اور آپ نے مکمل کرنا ہے. اس لیے خدا نے مجھے اور آپ کو یہ وقت اور یہ گھڑیاں بخشی ہوئی ہیں. ورنہ ہم سے وہ بہتر لوگ تھے, ہم سے زیادہ وہ راست باز بھی تھے, صادق بھی تھے, اور خدا میں زیادہ مصروف تھا. لیکن ان تمام تر حقیقتوں کے باوجود بھی خدا نے وہ سال نہیں دیا, بلکہ خدا نے ان کی زندگی کی گھڑیاں اور وقت پورا کر دیا. لیکن ہمارا نہیں ہوا. آئیے چند ہار ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. جب 2022 کئی امیدیں ہیں اور کئی چیلنجز لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہے, لیکن سال 2021 کو خدا خیر باندھ کر رکھے, اور اس سال خدا کو جتنے بھی کوتاہیاں کمیاں ہیں ان کے لیے تیری حضور کو محنت کر رہے ہیں کہ یہ 2021 سے رہ جائیں اور 2022 میں خدا ہم ان کوتاہیوں کمیوں کی بجائے تیری تابعداری, تیرے کلام اور تیرے روح القدس کے ساتھ پیوست گہرے اور جڑ پکڑتے چلے جائیں. فضل بخش ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آج روح القدس جو ہمارا استاد ہے, ہمارا مددگار ہے, تیرے بیٹے یسوع کے لہو کی قدرت سے ہم پر فضل عظیم ہوا ہے. ہم اس فضل کو خدا اپنے ذریعے پر مانگتے ہیں, اپنے خاندانوں پر مانگتے ہیں, اپنے روبدن اور جانوں پر مانگتے ہیں, اور محنت کرتے ہیں. خدا آپ ہمیں نیا کر, ہمیں پاک کر وہ تمام پرانی باتیں خدا جو پچھلے سال میں ہماری زندگی میں تھی, اب وہ نئے سال میں داخل نہ ہونے پاتے, بلکہ ہر وہ چیز خدا جو تیری پہچان کے خلاف سر اٹھا رہی ہے وہ یسوع مسیح کے نام میں تیری قدرت کے کلام سے جھک جائے, وہ دیواریں کھل جائے خدا, جنہوں نے ہماری آنکھوں سے خدا تو یہ اوجل کیا ہوا ہے, وہ پہاڑ میدان ہو جائے. اور یسوع کے نام میں خدا ہم اس کلزم کو پار کرنا چاہتے ہیں. وہ کلزم خدا مجھے تیرے اور ہمارے درمیان کھڑا ہے. وہ یسوع کے نام میں وہ دیواریں جو یہودیوں کی مانند خدا تیرے اور ہمارے درمیان کھڑی ہیں, یہ یسوع کے نام میں کھل جائے. وہ یردن کا دریا خدا جو ہمارے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے اور ہمیں وعدہ کی سرزمین پر پہنچنے سے روک رہا ہے, اور یسوع کے نام پر پانی پیچھے ہٹ جائے. وہ کال خدا وہ بیابانی سفر ختم ہو جائے, اور جو سفر خدا تیرے لوگوں کو درپیش ہے, یسوع مسیح کے نام میں ہم اس وعدہ کی سرزمین پر پہنچے اور دور دور شہر کی ندیوں میں جائے گا. یسوع نام میں آئیے میرے ساتھ یوحنا رسول کا انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت. کین یو ریسٹارٹ؟ آج یوحنا رسول کا انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 21 آیت. کلام مقدس میں جو لکھا جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا. میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. ہاللیلویا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے. میں پھر سے آپ کو ری ایڈیٹ کرنا چاہوں گا. یاد رکھیے آپ کے پاس وہ ایمان ہے جو پہاڑ کو میدان کر سکتا ہے. آپ کے اوپر وہ فضل ہے جو ایک کواری کو بے گھر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے. آپ کے پاس وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے اور خدا کا خدا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے.
آپ کے پاس وہ روح القدس ہے جو آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم مار بھی کھا رہے ہیں، ہم دھوکے میں بھی ہیں اور ہم ہار بھی رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، ہم نے کلام نہیں سنا، ہم نے کلام پر عمل نہیں کیا۔ یسوع یہ آخری باتیں اور آخری لمحات ہیں، کیونکہ اس کے بعد یسوع نے گتسمنی میں چلے جانا اور گتسمنی میں دعا ہوگی اور اس کے بعد اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ یسوع کی گفتگو شاگردوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ لاسٹ آورس کی باتیں ہیں اور یہ نصیحتی باتیں ہیں اور یہ باتیں شاگردوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں اور شاگرد گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ اس دفعہ استاد ایسی باتیں کر رہا ہے جو پہلے نہیں کی۔ پہلے استاد تمثیلوں میں کلام سناتا تھا، استاد ان کے سامنے موعظے کرتا تھا، استاد ہر ایک چیز کو کلیئر کر کے بتاتا تھا، لیکن اس دفعہ استاد کہہ رہا ہے میں جدا ہوں، میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر ادھر ہوں اس کے بعد چلا جاؤں۔ اس لیے وہ ڈاما ڈول پریشان ہے۔ آپ 14 چیپٹر کو پڑھیے، پورے چیپٹر کو پڑھیے، اس میں یہ شاگردوں کے ساتھ بڑی لمبی اور ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ گفتگو اس سارے چیپٹر میں پریشان شاگردوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کو کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کسی چیپٹر میں یسوع روح القدس کا ذکر کرتا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے کیا بھیجے گا، دوسرا مددگار بخشے گا کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ لیکن اس مددگار کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری بات جو اس چیپٹر کی سب سے اہم بات ہے وہ 21ویں آیت ہے۔ اس سارے چیپٹر کی جتنی بھی آیتیں ہیں تقریباً 31 آیات ہے، ان 31 آیات کا جو مرکزی نچوڑ ہے وہ 21ویں آیت ہے۔ جو مرکزی آیت ہے اس چیپٹر کی ساری آیتیں صرف ایک آیت کے گرد گھوم رہی ہے، وہ 21ویں آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے میرے باپ کا پیارا ہوگا، میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرنا ہے۔ اور میں نے اس سرمن کا نام، اس ٹاپک، اس پیغام کا جو ٹاپک رکھا ہے کہ خدا کا کلام سنیے اور اس پر عمل کیجیے، کیونکہ شاگرد گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں چل رہی کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کو برے وقت سے ڈر لگتا ہے، پریشانی سے ہر آدمی بھاگتا ہے، مشکل کے لیے ہر بندہ کہتا ہے میرے مشکل نہ ہے۔ کوئی شخص بھی ہے اور کبھی نہیں کہے گا کہ میری زندگی میں چیلنجز آئے، میرے سامنے مشکلیں کھڑی ہیں، میرے حالات مشکل ہوں، بیماریاں پریشانیاں مجھے فیس کرنا۔ ہر بندہ اچھے کی سوچتا ہے، برے کا کبھی نہیں سوچتا۔ تو شاگردوں کو بھی اب یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا حل یسوع اس آیت میں دے رہا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے۔ اور کیجیے میرے بھائیوں میری بہن، سال کے آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے، خدا کا کلام اس کے احکامات سے بھرا ہوا ہے، ایف اینڈ بٹس ہیں، اگر یہ کرے گا تو وہ ہوگا، یہ کرے گا وہ کرے گا، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہے۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کی زندگی میں ہے۔ یسوع کے منہ کے الفاظ آدمی جو کچھ بوئے گا وہ کچھ کھاتے گا۔ 2 ویک پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے سامنے اسٹیج پہ یہ بات کہی تھی کہ میں خدا کا حضور دعا کر رہا تھا اور خدا نے یہ بات مجھ سے شخصی طور پر کی، میں کہا جو کچھ بھی تیری زندگی میں آج ہے اس کا صرف اور صرف ذمہ دار تو خود ہے۔ A B C D کوئی شخص نہیں ہے کہ فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا میرے ساتھ،
فلاں نے یوں کیا تو میرا انجو ہو گیا. نہیں, ان ساروں کی ذمہ داری تیری اپنے پر ہے, کیونکہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ میں بڑھا نہ سکوں, اور نہ میرا کان بھاری ہے کہ میں دعا کو سن نہ سکوں. اپنے اوپر ذمہ داری لیجیے. آپ کی لائف کا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کو جس طرف مرضی موڑے اس طرف یہ مڑ جائے گی. خدا کبھی بھی آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا, بلکہ خدا ہمیشہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. آپشنز آپ کے پاس ہے, آپ یہاں پہ رک جائیں یا آگے چل جائیں, آپ ٹرن لے لیں یا دوسری طرف چلے جائیں. لیکن خدا کا کلام آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی, وہ آپ کو ڈائریکشن دے گا. وہ لیمپ پوسٹ ہے, وہ آپ کو رہنمائی ضرور کرے گا لیکن آپ کو مجبور نہیں کرے گا. یسوع شاگردوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور وہ انہیں بتا رہا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا, اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. یہ بہت ضروری ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑا, 24 کی رات کو ایک بات کر کے آئی. میں ریل سن رہا تھا, ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے. اس پروگرام میں ہمارے جو منسٹر ہے کلیٹی موڈ کے, ان کا انٹرویو چل رہا ہے. اب اس انٹرویو میں ان کے 2 بیٹے تھے, ان سے وہ جو کمپیئر ہے وہ سوال کرتا ہے, بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے پہلے نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں کبھی میں نے پڑھائی چھوڑ دی, میں میوزک سیکھا. تو انہوں نے کہا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے بزنس کرنا اور ساتھ میں میوزک میں. اس نے کہا, اس کے بعد چھوٹا فرسٹ ایئر میں اس نے کہا میں اسی کالج سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. تو انہوں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس بچے نے بے ساختہ کہا ابھی میں نے سوچا نہیں میں نے کیا کرنا. اور یہ چیز میرے پہ آگے ہٹ ہوئی. ایک دم میرے اندر یہ بات سوچنے کا مجھے مجبور کیا کہ وہ بچہ 17-18 سال کا, وہ سیکنڈ ایئر میں, لیکن اس کو پتا نہیں کہ میں نے نہیں سوچا. آج اس بچے کی طرح ہم میں سے ڈھیر خاندانوں کے خاندان اور نسلوں کی نسلیں ایسی ہیں جن کو پتا نہیں ہے ہم نے کیا کرنا. نہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد پتا ہے, نہ ان کو پیدا ہونے کا پتا ہے, نہ ان کو مرنے کا پتا ہے. ان کی زندگی میں کچھ بھی پلاننگ نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی سوچ ہے, نہ کوئی ڈائریکشن ہے, نہ کوئی منزل ہے, نہ مقصد ہے. بے مقصد زندگی, بے قدر وقت اور فضول میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آج کبھی آپ اپنی زندگی پر آج گھر جا کر جب سوئیں گے بستر میں تو ضرور سوچیں آپ کا مقصد کیا ہے, پھر کتنے جانا ہے, کیوں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. بہت ضروری ہے. یسوع شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے, ان کے پاس ایکشن, ان کے پاس گول ہے, ان کے پاس ایک مقصد یسوع نے دے دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ میرے حکم ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم ان پر عمل کرو گے تو پھر کیا ہوگا, میں تم سے محبت بھی رکھوں گا اور اپنے آپ کو تم پر ظاہر بھی کروں گا. تو ہی گھبراہے ہو کہ یسوع جا رہے نہیں, میں نہیں جاؤں گا, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. لیکن کب رہوں گا؟ جب یہ حکم اور ان پر عمل کرنا تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے گا. آج ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے. آج اگر ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے تو آج ہمارے پاس یسوع نہیں. لوگ فلپس کے پاس آئے, جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ یسوع کے شاگرد ہیں. آپ کس کے شاگرد ہیں؟ اری سے دعائیں پانی تک 7 بجے تک دعائیں پانی کی سمجھ نہیں آئی. کئی منواتے بھائی سب تھی دعائیں پانی کی پڑھتے, میں پہلے سمجھ نہیں.
اس کے ریولیشن کو اپنی زندگی میں لیجیے. جب تم دعا کرو تو یوں کرو: اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر. رشتہ ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ اور دلیری ہے اس رشتے میں. بیٹا دلیر ہو کر اپنے باپ سے جو چاہتا ہے مانگ سکتا ہے. مصرف بیٹے کی کہانی پر غور کیجیے، نافرمان سا لگا، لیکن پھر بھی باپ نے جو مانگا اسے، کیونکہ اسے پتا تھا یہ میرا باپ ہے اور میرا اس پر حق ہے. نافرمان ہو کے بھی نہیں پہچانتا ہے. سنیں گے اس کی پلیز یہ سال اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجیے. یہ سال اپنی زندگی میں ایک پختہ ارادہ کر لیجیے. خدا کا کلام ہم نے سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. آپ کی زندگی میں گھبراہٹ نہیں رہے گی، آپ کے سامنے پہاڑ نہیں رہے گی. لکھا اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور تو اس پہاڑ سے کہے اپنی جگہ سے اٹھ اور سمندر میں جا رہے اور تو اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ تیرے لیے ہو جائے گا، تو یقین جانو وہ ہو جائے گا. Can you imagine it so simple؟ مرکز 11:23 میں لکھا ہوا اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور تو اس پہاڑ سے کہے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھ اور سمندر میں جا رہے اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتے ہیں اپنے اندر. یہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کے باپ کے ساتھ گہرا رشتے میں جڑے ہوتے ہیں. ورنہ نا امیدی کی لہروں کا قد اس قدر اونچا ہے کہ وہ گھروں کے گھروں کو ڈبو لیتی ہے. میں باہر گیا اور وہاں پر مجھے بیچ پہ لے کے گئے تو انہوں نے مجھے بتایا بھائی صاحب یہ جو لہریں ہیں نا جو سمندر کی یہ اتنی اونچی کہ 10-11 منزلہ مارتا تو نیچے آ جاتی نہیں بات. اور یہ ڈبو دیتی. تو پھر میں سوچا نا امیدی نہیں خریدی کچھ نہ لایا یہ سب کچھ ہی روڈ راٹ کے لے جاتی. اور یہ نا امیدی اور مایوسی اس وقت ہی آتی ہے جب آپ کے پاس اس کا کلام نہیں ہے. میرے اسی سے جان دوسری اس زمین پر اگر سب سے قیمتی گفٹ خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے تو وہ اپنا کلام ہے. اور یہ کلام آپ کی زندگیوں کو روشن کر دیتا ہے. یہ کلام آپ کی سوچ کو بدل دیتا ہے. یہ کلام آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کیونکہ ابتدا سے کلام تھا اور کلام کی قدرت سے سب چیزیں بنی ہیں. یہ خدا کے کلام سے زمین و آسمان بنے، پودے جانور سب کچھ. تو پھر خدا نے جو کچھ جس چیز سے بنایا وہی تو مجھے اور آپ کو دیا. لیکن کیا ہم اسے یوز کر، کیا ہم اس پر عمل کر رہے؟ اسی وجہ سے چیزیں تخلیق نہیں ہو رہی. اس وجہ سے چیزیں جیسے ہم چاہ رہے ویسا نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے نہ کلام کو سنا ہے اور نہ اس پر عمل کیا ہے. یاد رکھیے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور اب کیا سن رہے ہیں؟ تو ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام سنیے جس کے اندر زندگی ہے، جو بدل دیتا، جو حالتوں کو چینج کر دیتا. ہم آج بھی پار جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہم کلزم کے کنارے پر کھڑے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ آج بھی ہم موسیٰ کی بات پر کام نہیں کر رہے. خدا سب سے کلام نہیں کرتا. خدا اپنے نبیوں سے کلام کرتا ہے اور نبی خدا کی آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میں سوچتا ہوں اگر وہ لوگ اس دن موسیٰ کو کہتے تو پایا کو بے وقوفی ہو گیا ہے، اگر بار بار رہے پیچھے پہنچا لگے چھپڑے تو ہمیں لاتا ہے، لیکن نہیں، موسیٰ کا خاموش ہو جاؤ اور چپ چاپ خدا کے کام کو دیکھو کیونکہ اس نے خدا کی آواز کو سنا تھا اور خدا نے اسے کہا تھا میں جب میرے کیا ہے اپنے اختیار استعمال کر یوز یور پاور. اس کو پھر یاد آیا کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے لاٹھی نہ لہرائی تھی تو یہ سانپ کا سارے سانپوں پر نکل گئی تھی. اس دفعہ بھی یہ آسا لہراؤں گا تو یہ کلزم پار ہو جائے گا. تو واقعی کلام میں لکھا جب اس نے اپنا آسا لہرایا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آج بھی آپ کو اپنے آپ کو دوبارہ سے یہ سکھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب لاسٹ ٹائم کا مصیبتوں ناامیدی اور مایوسی میں تھا
اور جب میں نے خدا کے کلام پر خدا کی آواز پر کان لگایا تو خدا نے میرے لیے دروازے کھولنا شروع کر دیے. میرے بھائیوں میری بہنوں اس سال کا بھی یہ موٹیو یہ گول بنا لیجیے. خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیجیے. اس کے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دے دیجیے. یقین جانیے آپ کے گھروں میں نجات آ جائے گی. ہاللویا. آپ کے خاندانوں سے کال چلا جائے گا. آپ کی زندگی سے بیماری نہ چلی جائے. لے آئیے بیماروں کو یسوع کے پاس. لے آئیے مفلوجوں کو یسوع کے پاس. لے آئیے مظلوم یافتہ کو یسوع کے پاس. اپنی زندگی کے ایک حصے کو جہاں پر آپ کی مایوسی ہے, ہار ہے, موت ہے, اس کو یسوع کے ہاتھوں میں سونپ دیجیے. یقین جانیے موت بھی یسوع سے دور بھاگ دیا. کلام میں لکھا ہے موت کا زندگی سے ٹاکرا ہوا اور موت اسے دیکھ کر بھاگ گئی. ہاللویا. لکھا ہوا بیوہ کا بیٹا اٹھ کھڑا ہوا. آج سب سے زیادہ ڈر بولتے ہیں تیرے کو مارنا چاہوں ان ڈالو لگتا پر نیند نہیں آتی روتے نہیں تھے. I rose. Oh, get out of this nonsense. اس بیوقوفی سے نکل آئیے. وہ باپ کا پیارا ہوگا, میں اس سے محبت رکھوں گا. جس کے پاس میرے حکم ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا. God loves him. خدا اس سے پیار کرتا ہے جو اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں, جو اس کے منہ کی باتوں کو اپنی زندگی میں عمل پہنچا دیتے ہیں. خدا کبھی شریف لکھا ہے صادق کی جان کو فاقہ نہیں کرنے دیتا. کہہ دیو میں زبور 130 میں لکھا ہے داؤد کہتا ہے رات کا دن کا انتظار کرنے والوں سے بھی زیادہ. ایک منٹ میں دوبارہ ریئیٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. زبور 130 پلیز. اور اس کی چھٹی آیت ہے 5ویں یا 6 آیت کو پڑھی جائے. یہاں پر لکھا ہوا میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں, میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. کتنا زیادہ؟ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ. ہاں, صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے. وہ داؤد کہہ رہا مجھے اتنی صبح کا انتظار نہیں تھا جتنا خدا کے کلام کا انتظار ہے. اپنے آپ میں ایکسائٹمنٹ پیدا کیجیے, اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے. جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے, بلکہ جو کچھ خدا کا کلام کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو اپنی زندگی میں لے لیجیے. ایک خالق کہتا ہے جو کچھ مرضی ہو جائے میں حالات سے نہیں ڈرتا, میں اپنی جیب دیکھ کر نہیں ڈرتا, میں بیماری دیکھ کر نہیں ڈرتا, میں صرف ایک ہی چیز سے موو کرتا ہوں اور وہ ہے خدا کا کلام. پلیز اپنی زندگیوں میں یہ موٹیو بنا لیجیے. ڈونٹ موو بائی دا ورلڈ. دنیا کے حالات سے نہ ہل جائیے, پریشانیاں دیکھ کے نہ ہل جائے, خدا کا کلام سن کے ہلا ہے. کیونکہ whatever the word of God says, جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے وہ آپ کی زندگی میں ہوگا. کلام میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں وہ کار ہے مفتی کے سائے میں سکونت کرتے ہیں. اور بیماری کو بات نہیں کرتے, ان کے ارد گرد 10,000 گر جائے, ان کے ڈالے ہاتھ 10,000 گر جائے, انہوں نے آنچ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں. اپنے آپ کو خدا کے پردہ کے نیچے لے کر آئیے, خدا کے ہاتھ کے نیچے لے کر آئیے, اور پھر اپنی جان کو سکھائیے. آپ راست باز ہیں, آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. God has called you. خدا نے آپ کو اپنا بیٹا اور بیٹی بنایا ہوا ہے, لیکن کی تجھے بھی اس بات کو مانتے نہیں مانتے. میں جتنا مرضی ہاں میرا پتر ہے, میرا پتر ہے, پتر آ کر نہیں میرا اپنا کوئی اور ہے, تو پتا نہیں کرے. ایسے ہی ہو رہا ہے, یہ حقیقت ہے. ہم ہنس رہے ہیں, یہ ریالٹی ہے. خدا جاتا ہے میرا پتر ہے, میرا پتر ہے, پتر آتا نہیں میرا باپ ہے, میں جتنے ہر ہاتھ رکھ میرا بھی تو خدا میں نے تو بھول ہی گیا ہے, پتا نہیں خدا کتنے ہے. یہ بیوقوفی ہے, اور یہ بیوقوفی بہت ساروں کو لے چکی ہے. آئیے حقیقی بیٹے بنیے. آپ جب صبح شیشہ دیکھیں, اپنے چہرے کو دیکھیں, تو پلیز اپنے آپ کو ضرور ایک بات کو یاد دہانی کرا کریں, میں خدا کا خادم ہوں, میرے پر خدا کا روح ہے. لوگوں کو بڑی گلا سنا اور ٹی وی جو نے ایڈ کیتا ہے, جو گیا انہیں فلانے نے مچ کیتا, انہیں پھوک ماری, انہیں مارنا تو آڑی کتنے پھوک ہے, تو آڑی پھوک نکلی, وہ اپنے جی کو پھوک پر
وہ کرتے ہی تھک سے اپنے اندر کچھ مجھے کسی نے کال کی 25 کرسمس اور کرسمس پہ مس کال لگی مجھے نہیں پتا میں نے کال بیک کی تو اگر پیسہ کا مسئلہ میں نے کیا کہتے ہیں پیسہ بھی کو دور جانے تو کاٹ وہ میرے کو نہیں نہ جانے تاکہ تو کاٹا بھیجیے میں میرے کو بھیج دیا کٹو نہیں سر سامنے پتا نہ تو ہاں کھاتے کی پلیز بھی میں یار گالے کہ کتنے سال میں کرتے رہنا وہ تو ہی بھی کٹنے کی عادت پاؤں کٹو ادھر بھی کام بعض اوقات ہم دوسروں پہ ہر طرح کے چینل رکھے جدو خوش ہوئی ادو دیا جدو پریشانی ہو تو دعا نہ ہر طرح سے ماحول بھی ہر طرح کا بٹن کے ماحول رکھے ہے ایوری ٹائم ہر ایک سیزن کے لیے صرف ایک ہی سیزن ہے اور وہ ہے کرسمس سیزن اور وہ ہے سیلیبریشن کا سیزن اور وہ ہے یسوع مسیح کی ستائش کا سیزن ہالیلویا کوئی لمبا پہلے جو ٹی وی چینل تو زیادہ آ گئے جدو کوئی اٹھ کرو تو زیادہ آ گئے جدو کوئی بہت شور ہے تو کوئی بہت آ گئے چینج اٹ نیا سال ہمیں چینج کا سال ہے جب نیا سال آتا ہے تو ہمیں بہت ساری پرانی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوتا ہے اور بہت ساری جگہ نئی چیزوں کو لے کر آنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو ٹیون نہیں کریں گے تو آپ دنیا کے ساتھ نہیں چھوڑیں کیونکہ اگر آج بھی آپ 19 سینچری یا پچھلے 2000 سال پرانے کپڑے پہن رہے ہیں تو نو باڈی ول ٹیکنالوجی کوئی بھی آپ کو اس بات کو اقرار نہیں کرے وہ کہے گا باپ یار ٹھیک ہے نا اگر آپ وقت اور موسم اور حالات کے حساب سے کپڑے پہن سکتے ہیں اپنی خوراکیں چینج کر سکتے ہیں اپنا لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے آپ کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے بھی نہیں کرتے چلے جائیں کیونکہ جب آپ کلام کے ترازو سے اور کلام کی قدرت سے اپنے آپ کو چینج کرتے چلے جائیں گے آپ زیادہ بابرکت زیادہ زوراور اور زیادہ فاتح ہوتے چلے جائیں گے ابراہیم سے سیکھیے اس نے کلام کی تابعداری میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے باز نہیں رکھا جب خدا نے اس سے بات کی اور خدا کا کلام اس تک پہنچا کہ تیرا اکلوتا بیٹا ہے کہ اس کو قربان کر دے تو اس نے صرف سنا نہیں ہے بلکہ اس نے کیا کیا ہے عمل کیا آج انفارچونیٹ ہے اور مایوسی کی بات یہ ہے کہ بہت ساروں نے اپنا پورا سال صرف کلام سننے تک رکھا ہے عمل کرنے کی بات پہ بہت کم لوگ ہیں یہاں پہ نہ ہونے کے برابر لیکن میری آج دعا ہے میری آپ سب کے لیے آئیے اس سال عمل کا سال کیجیے اس سال آپ کا ایکشن کا سال میرے لیے نہیں خدا کے لیے کھڑے خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے اور خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو الگ کیجیے اپنے آپ کو پاک کیجیے اپنی سوچوں کو نیا کیجیے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات میں کھڑا رہنے کی عادت ڈالیے اے نہیں جب دشمن نے حملہ کیا تو تھے لمبے پہ گئے تو پائے سب ہی کے کمزور زمائش آگے سے مجھے یاد ایک نئے سال پر ایک بچے کو میں نے توبہ کروائی تو انہوں نے ملیا کیا بلے جانی بلے ہودے حاج نئے سال دے بوتل حاج میں کہتے ہیں توبہ کی تھی سی تو بوتل کو پکڑ کے پھر میں سوچ رہے ہیں پڑی کیوں سی بس ازمائش آگی سے ہے کیسی ازمائش 2 مہینے تو پہلے تو رو کے دعا کرنا میری دعا پر بیٹھے ہاتھ رکھو میں تو روح آ جائے کہ آج ایک بدلو کے جا گئی لیکن مزہ صرف کلام سننے کا عمل نہیں اور جب عمل نہیں ہے تو پھر باپ کے پیارے نہیں ہیں اور خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا میرے عزیزو اگر آپ گلوری ٹو گلوری جلال سے جلال میں داخل ہونا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتح پر فتح غلبے پہ غلبہ اور گواہی پہ گواہی آپ کی زندگی میں ہے تو پھر اس کے کلام کو سنیے اس پر عمل کیجیے تو پھر یسوع کہہ رہے ہیں وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا میں اس سے محبت رکھوں گا باپ اس سے محبت رکھیں گے اور ہم اس پر ظاہر ہوں گے آپ کی زندگی میں گواہی اس لیے رک جاتی ہیں برکتیں اس لیے رک جاتی ہیں
آپ کی زندگی میں کمزوریاں اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ صرف کلام کو سننے تک رکھتے ہیں، آپ نے عمل بہت کم کیجیے۔ آج خدا کے ساتھ ایک بات عہد کیجیے، اس سال ہمارا عمل کا سال ہے، اس سال ہم وہ سب کچھ کریں گے جو خدا کا کلام کہتا ہے، اور وہ سب کچھ چھوڑ دیں گے جو میرے حالات، میری دنیا، میری سوچ اور میرے خیالات مجھے سکھاتے۔ ابراہیم کے لیے آسان نہیں تھا۔ آپ لوگ یہ 4 باب اور اس کی 16، 17، 18، 19، 20 آیت کو پڑھیں۔ پالوس اس کے بارے میں لکھتا ہے وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تھا۔ پہلی آزمائش بہت بڑی تھی اس کے لیے، وہ 100 سال کا بوڑھا بابا ہو گیا سی، لیکن لکھا ہے وہ نا امیدی کی حالت میں بھی، جب ڈاکٹرز کی رپورٹ، جب دنیا اے کہہ رہی رہا بے نو اللہ ہی دے دے، ایک دن نہیں سنی جانی، پھر بھی وہ نا امیدی کی حالت میں بھی امید کے ساتھ، اس کے اندر پھر بھی امید تھی، اس کا دل بجھ نہیں تھا، وہ لوگوں کی باتوں پر کام نہیں تھا لگا رہا، بلکہ وہ خدا کے وعدوں پر کام لگایا ہوا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ خدا اسے باہر لے کر گیا ہے۔ خدا نے اسے کہا ہے اپنے خیمہ سے باہر آ اور آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر ان ستاروں کو تو گر سکتا ہے تو میں تیری نسل کو ستاروں کی مانند کروں۔ اور وہ ایمان میں اس قدر پختہ ہو گیا تھا، کلام میں لکھا وہ سمجھتا نا خدا میرے لیے پھر پتھروں کو سے اولاد پیدا کر دیا، پتھر بھی میری اولاد بڑھ جائیں گے کیونکہ خدا نے مجھے دکھایا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں حالات ایسے ہوتے ہیں، حالات کے پیچھے طور پہ کلام میں بات وہ بھی دے دے، میں بھی دے دے، ایسے نہ کیجیے، یہ آپ کا نقصان ہے۔ خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا، جلال کو ظاہر ہونے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو دلیر کرنا ہے۔ یہ باتیں خدا نے یشوع سے کی تھی۔ خدا کا کلام جب یشوع پر ظاہر ہوا، نازل ہوا، تو اس سے پہلی بات یہی کی تھی تو وقت مضبوط ہو جا اور نہایت دلیر ہو، خالی دلیر نہیں بلکہ لفظ ہے نہایت دلیر ہو، تو وقت مضبوط ہو جا، مت ڈر، مت گھبرا، جہاں کہیں تو جائے گا تیرا خدا تیرے ساتھ ہوگا۔ لیکن کدوں ہوئے گا گاڈ جو ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نکالے، یہ کلام تیری زندگی سے الگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرا اس پر دھیان رہنا چاہیے۔ آج بھی فتح خدا کی طرف سے ہے۔ زبور نبی کہتا ہے جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جا سکتا لیکن غلبہ اور فتح خدا کی طرف سے ہے۔ پلیز یہ سوچ اور توانائی سے نہیں ہے میرے بھائی میری بہنوں، آپ کی سوچوں سے ممکن نہیں ہے، یہ خدا سے ممکن ہے۔ میں ایک آخری مثال دے کر کہتے ہی مجھے سے کتنا رہ گیا آج پہنچے یوسف 17 سال کا تھا جب پریشانیاں شروع ہوئی تھی۔ اسٹارٹ کہاں سے ہو؟ خواب سے۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا اس نے خواب دیکھا، اس نے کہا میں خواب دیکھا میری سنو۔ اس نے کہا میں کھیت میں پودے باندھ رہے ہیں تو جو میرا پودا ہے وہ درمیان میں، باقی سارے پودے مجھے سجدہ کر دیں۔ مجھے بڑا اور غصہ ہے، تھوڑے دن ہوئے انہیں ڈانٹے ٹوٹے پہلے ڈانٹنا تو ڈسنا ساڑھے علاج کرنا۔ تھوڑے دن گزرے پھر کہا میں نے خواب دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند بھی مجھے سجدہ کر دیں۔ اس دفعہ باپ نے ڈانٹا، انہوں نے کہا تیرا کی خیال ہے تیری اماں باپ بھی تیرے سجدہ کر دیں؟ تو ایڈا حاجی خاندان بہت لیکن بھائی اس بات سے اسے نفرت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے پکڑ کر مدیانیوں کے لشکر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہاں سے وہ پوتیفر کے گھر میں پہنچ گیا، پوتیفر کے گھر سے وہ قید میں چلا گیا، جس کام کی وہ کیا ہے اس کی سزا ہی اسے۔ لیکن آپ پیدائش 38 باب کو پڑھیں، وہاں پر 3 دفعہ یہ لفظ ہمیں ملتا ہے، اور یوسف کا خدا اس کے ساتھ تھا اور خدا نے سارے کام برکت ڈالی جس کام میں یوسف آتا۔ میں ایک لفظ پر آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں پرسوں دعا کر رہا تھا، اس پوری سٹوری کا میں بار بار پڑھ رہا تھا۔ کیا بات ہے خدا کی،
سچویشن اور چیلنجز ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں. یہ سال بھی آپ کی زندگی میں چیلنجز لے کر آئے گا. یہ سال بھی آپ کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں لے کر آئے گا. یہ سال بھی آپ کے سامنے بہت سارے پہاڑ کھڑے کرے گا. لیکن ان سب حالات میں پیدائش 48ویں باب کو اور اس کی دوسری آیت کو پڑھی. یہاں پر لکھا اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال نہ تھا. 21ویں آیت میں لکھا لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا, اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروگہ کی نظر میں سے مقبول بنایا. پھر 42ویں باب 41ویں باب اور اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے فرعون نے یوسف سے کہا دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. اور فرعون نے اپنی انشری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی, باریک کتان کے لباس میں راستہ کروا کر سونے کا طواق اس کے گلے میں پہنایا اور اس نے دوسرے رتھ میں سوار کر کے اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو, اور اس نے اسے سارے ملک کے مصر کا حاکم بنایا. کیوں ہونا ہے اس چیز پر غور کیجیے. اس سارے کاموں ان حالات میں ایک چیز کامن تھی اور وہ تھی خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور اس کا رحم اس پر قائم تھا. مرسی اینڈ گریس انگلش لفظ جو ہے ٹرانسلیشن ہے وہ ہے خدا کا رحم اور اس کا فضل اس پر تھا. جس پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں, وہ تیری پہاڑ نہیں چلتے, وہ تیری پریشانیاں نہیں رہتی, اس کے لیے مشکلیں نہیں رہتی, اور خدا ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. خدا ان پر ہی اپنا آپ ظاہر کرتا ہے جو یسوع کہہ رہا ہے. اس نے کہا جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرے. بات اٹھے آ کے پھر اٹھتی, جس کے پاس میرے حکم ہے وہ ان پر عمل کرے. یوسف کے پاس حکم تھا, اس کو معلوم تھا کہ خدا کا کلام کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا, تو نے اپنے دل میں شکنجے سے رکھی. اس نے چوری نہیں کی, اس نے زناکاری نہیں کی, اس نے لالچ نہیں کیا, اس نے دھوکہ فریب نہیں کیا. پوتیفر کے گھر میں تھا, مال کی ہیرا پھیری کر سک رہا ہے نہیں کی تھی, دیانتداری کے ساتھ کام. اور پوتیفر نے دیکھا کہ یوسف جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے برکت آ جاتی ہے, اس نے سارے گھر کا انچارج سے بنا دیا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایمانداری چوری کرنا بات نہیں آتی, باقی انتظاری ہوتی ہے. جھوٹ بولنے سے ہم نہیں باز آتے, فراڈ کرنے سے ہم نہیں باز آتے. خدا کیسے ہمارے ساتھ ہوگا, خدا ہمیں کیسے بدلے. پلیز صرف کلام کو سننا نہیں ہے, کلام پر عمل کرنا ہے. کیا جو چوری کرتے ان کو پتا نہیں خدا کا کلام کیا, لیکن پھر بھی کر رہے ہیں اور دبا کے کر. مجھے کسی نے کہا بھائی صاحب وہ فلانا بندہ نا جڑا تھوڑے چلتا وہ بڑا نیک بندہ, وہ بڑا چور میں ہوں جو فلانی جگہ تو مال چپ کے کام جائے چیز نہیں چھڑتا پر نہیں چھڑتا بہت کچھ. تو میں کہا منو کے دس گیا بڑی تعریف کر میرے دل چاہتے جی بڑا چاہتا تھی یاد ہوگی. جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے. دو بات, جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر کیا کرتا ہے, عمل کرتا ہے. میں اس سے محبت رکھوں گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور میں اپنا آپ اس پر ظاہر کروں گا. خدا سے بھی ظاہر ہو جاتا. یوسف کی زندگی میں کیا کچھ نہیں ہوا, کیا اس پر مشکلیں نہیں آئی, کیا انہیں پریشانیاں نہیں دیکھی. ایوریتھنگ واز دیئر, سب کچھ تھا اس کی زندگی میں, لیکن اونلی ون تھنگ, ایک چیز تھی اور وہ تھی خدا کے کلام سے نہیں کسی بات.
I just beg you guys, میں آپ سب سے بولوں خدا کا رحم بڑا ہاتھ ہر کسی کو ہے. اس کے فضل کی بہتات ہو چکی ہے. جب سے اس نے بیٹا بخشیا سب پر فضل ہو گیا. لیکن اس فضل کے ساتھ اگر عمل شامل کر لیں گے تو گواہیاں ہی گواہیاں ہیں, برکتیں ہی برکتیں, فتح ہی فتح. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس اس کے حکم ہوں گے اور اس پر عمل کریں گے. ہاللیلویا. آئیے اپنے سر کو آئیے اپنے سر کو